میرا نام ملیہ ہے اور میں نے ایک اچھے کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ وہاں میری دوستی ایسی لڑکیوں سے ہو گئی جو اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے پاس ویسے تو کوئی بھی دولت نہ تھی، لیکن ہاں، میں حسن کی دولت سے مالا مال تھی۔ ایک بار ناصرہ کی سالگرہ تھی، وہ مجھ سے ضد کرنے لگی کہ تم میری سالگرہ پر ضرور آؤ گی۔ اب میں یہ سوچنے لگی کہ میرے پاس تو اس کی سالگرہ پر پہننے کے لیے کوئی بھی ایسا سوٹ نہیں ہے جو اس کی محفل کے شایان شان ہو، اس لیے اب میں اسے ہیلے بہانے کرنے لگی۔ میں ناصرہ کے گھر شام کو ہی پہنچ گئی۔ میں اپنا عید کا کڑھائی والا جوڑا پہن کر اس کے گھر گئی تھی۔ ہمارے کالج کی کلاس کی سب لڑکیاں ناصرہ کی سالگرہ پر پہنچ چکی تھیں۔ بہت زبردست انتظام کیا تھا اس کے والد نے، لیکن دوستوں کے ساتھ ساتھ ناصرہ کا پورا خاندان وہاں موجود تھا۔ سب بہت امیر تھے اور وہاں اس کے کزنز بھی موجود تھے جو بہت امیر اور خوبصورت تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا پینٹ کوٹ پہنے بڑا ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ سب لڑکوں میں وہ نمایاں نظر آ رہا تھا۔ ہلکی سی شیو بڑی ہوئی تھی جو اس کے چہرے پر بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ کئی لڑکیوں کی نظریں اس نوجوان پر تھی۔ وہ ناصرہ کا دور کا کزن تھا۔ سالگرہ کا جب کیک کٹنے لگا، سب لوگوں نے ناصرہ کو تحفے تحائف دیے، مگر اس لڑکے نے اسے گاڑی کی چابی دی۔ کہنے لگا، یہ میری طرف سے گفٹ ہے، رکھ لو۔ یہ دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ اتنا امیر تھا کہ سالگرہ پر گاڑی تحفے میں دے دی۔ ناصرہ ہنسنے لگی اور اس نے وہ چابی پکڑ لی۔ میں اس نوجوان کی خوبصورتی سے اتنی متاثر نہیں ہوئی جتنی کہ اس کی دریا دلی اور دولت پر ہوئی تھی۔ اچھے گھر کی خواہش کس کو نہیں ہوتی، اور میرے اندر تو بہت زیادہ تھی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ اس پوری دعوت میں اس لڑکے کی نظر مجھ پر ٹکی ہوئی تھی، اور میں بھی اسے دیکھ کر مسکرا کر بھرپور جواب دے رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ نوجوان میرے پاس ہی آ جائے گا۔ اس نے گلاب کا پھول میرے سامنے پیش کیا۔ کہنے لگا، آج کی محفل کی سب سے خوبصورت لڑکی کے لیے میری طرف سے ایک ادنا سا تحفہ۔ یہ سن کر تو میرا دل اتنا خوش تھا جیسے مجھے میرے خوابوں کا شہزادہ مل گیا ہو، خوبصورت بھی، امیر بھی۔ میں نے وہ گلاب کا پھول اس سے لے لیا۔ اس سے ہنستے ہوئے اس کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی، لیکن عین وقت پر میرے ابا پہنچ گئے۔ میرا دل بہت برا ہوا تھا۔ لگتا تھا جیسے کوئی حسین خواب میں دیکھ رہی تھی اور وہ ٹوٹ گیا ہو۔ میں ابا کے ساتھ واپس چلی گئی، لیکن رات بھر میری آنکھوں میں وہی نوجوان گھومتا رہا۔ سب سے زیادہ متاثر کن بات یہ تھی کہ سالگرہ پر گاڑی کا تحفہ دے دینا۔ گاڑی لاکھوں کی آتی ہے اور اس نے سالگرہ پر تحفہ دے دی، ورنہ لوگوں نے ناصرہ کو بہت سونے کی چیزیں دی تھی، لیکن گاڑی سب تحفوں میں سب سے قیمتی تحفہ تھی۔ پھر میرے دل میں بھی یہ خیال آنے لگا کہ کہیں وہ ناصرہ کا منگیتر تو نہیں۔ لیکن اگلے دن کالج میں ناصرہ سے ملاقات پر جو خبر مجھے سننے کو ملی میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ کہنے لگی، عمر تو تمہاری محبت میں بالکل پاگل ہو گیا ہے۔ پتہ ہے، تمہیں صبح کی 4 فون کالز مجھ سے کر چکا ہے کہ اپنی دوست سے میری دوستی کروا دو، مجھے وہ بہت اچھی لگی ہے۔ میں نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگی، دور کی خالہ کا بیٹا ہے لیکن بہت خوبصورت ہے، سمارٹ ہے۔ مجھے کہنے لگی تمہیں بہت پسند کرنے لگا ہے۔ میں نے ناصرہ کو تھوڑا سا نخرہ دکھایا۔ میں نے کہا، دیکھو، مجھے یہ لڑکوں سے دوستی کرنا بالکل پسند نہیں ہے، میں بہت شریف قسم کی لڑکی ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی۔ کہنے لگی، اس کا ارادہ تم سے شادی کرنے کا ہے، وہ بھی بہت شریف ہے، لیکن بس تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی، لیکن میں نے اتراتے ہوئے انکار کر دیا کہ آخر اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے، اتنا امیر ہے اور پھر مجھ پر مر مٹ جائے گا، یہاں تک کہ شادی بھی کرنا چاہتا ہے، تو مجھے تھوڑا سا نخرہ تو دکھانا چاہیے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ یہ امیر لڑکے مڈل کلاس لڑکیوں کی شرافت پر مر مٹتے ہیں، ان پر فدا ہو جاتے ہیں، انہیں ان کی شرم و حیا بڑی بھاتی ہے، اس لیے میں نے بھی یہی کیا۔ ناصرہ نے مجھ سے کہا کہ میں اس عمر سے بات کر لوں، لیکن میں نے یہی کہا کہ اگر وہ واقعی سنجیدہ ہے تو میرے گھر رشتہ بھیج دے، لیکن میں فون پر بات کرنے کا کوئی سلسلہ نہیں رکھنا چاہتی، یہ میرے مزاج کے خلاف ہے، میری شرافت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ میں نے پورا مشرقی ہونے کا ڈرامہ رچایا تھا، حالانکہ میں ایسی تھی نہیں، لیکن میں جانتی تھی کہ ایسے امیر لڑکے ایسی چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں چاند کی خواہش کروں اور وہ میرے دامن میں آ جائے گا۔ عمر کا رشتہ تو میرے لیے ایسا ہی ثابت ہوا تھا۔ اگلے ہی روز عمر کی گاڑی ہمارے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ اس کی والدہ اور بہن مجھے دیکھنے آئی تھی، بہت خوش تھی۔ اس کی والدہ سادہ مزاج کی تھی، لیکن بڑی بھلی عورت تھی۔ کہنے لگی، ہمیں تو آپ کی بیٹی بے حد پسند ہے،
میری والدہ بھی خوش تھی اور میں تو یوں تھی کہ میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ مجھے تو لگا تھا کہ شاید میں ان کے گھر والوں کو پسند بھی آ گئی اور چھوٹا سا گھر انہیں اچھا نہیں لگے گا، لیکن انہیں تو کوئی اعتراض ہی نہیں تھا۔ میری محبت کی کہانی بڑے آرام سے ارینج سٹوری میں تبدیل ہو گئی تھی۔ میں نے چاند کی خواہش کی اور اسے پا لیا تھا۔ میری عمر سے منگنی ہو گئی، اس کے بعد بھی اس کا اصرار تھا کہ میں اس سے بات کروں، لیکن میں نے اس سے بات نہیں کی، اپنی بات ہی اوپر رکھی کہ نہیں بھائی، میں بہت شریف لڑکی ہوں۔ 2 ماہ بعد میری شادی بھی عمر سے ہو گئی۔ ناصرہ نے میرے سامنے عمر کی بڑی تعریفیں کی تھی۔ میں تو سوچ چکی تھی کہ دوبارہ اپنے غریب میکے کی شکل نہیں دیکھوں گی، کیونکہ اب تو میں امیر گھر کی بہو بننے جا رہی تھی۔ لیکن میرا یہ خواب اس وقت چکنا چور ہوا جب گاڑی ایک میرے جیسے محلے کے ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے رکی۔ میرا دل تو دھک سے رہ گیا۔ میری ساس گاڑی سے اتری۔ میری نند نے جب میری جانب کا دروازہ کھولا، مجھے اترنے کے لیے کہا تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ یہ کیا چکر تھا؟ جس گاڑی میں وہ مجھے لے کر آئے تھے وہ 2 کروڑ سے کم کی نہیں تھی، جو دلہن کی طرح سے سجی ہوئی تھی۔ لیکن یہ گھر تو بنگلہ نہیں تھا، یہ بہت چھوٹا سا گھر تھا۔ میں نے کہا یہ گھر کس کا ہے؟ تو میری نند کہنے لگی تمہارا سسرال ہے، اٹھو بھائی باہر۔ یہ سن کر تو میں سانس لینا بھول گئی۔ اپنی نند کی ہمراہی میں گھر میں داخل ہوئی۔ عمر کہنے لگا یہ گاڑی میں اپنے دوست سے لایا تھا، اسے واپس بھی کرنی ہے، بس میں یہ گاڑی دے کر آ رہا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر تو میرا جی چاہا زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ اتنا بڑا دھوکا! میری حالت یہ تھی کہ غم اور غصے کے مارے میرے آنسو بھی نہیں نکل رہے تھے۔ میری نند مجھے گھر کے چھوٹے سے صحن میں لے آئی، وہیں سے سامنے چھوٹے سے کمرے میں جا کر بٹھا دیا، جہاں میرے جہیز کا سامان بمشکل پھنس پھنس کر آیا تھا۔ کمرے میں بس صرف چلنے کی جگہ تھی۔ وہ چھوٹا سا کمرہ دیکھ کر ٹپ ٹپ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے ناصرہ پر بھی غصہ آنے لگا اور عمر پر بھی۔ اس نے ایک بار مجھے نہیں بتایا کہ عمر ایک غریب لڑکے ہے، اور اگر وہ غریب تھا تو اس نے سالگرہ پر گاڑی کی چابی ناصرہ کو کیوں دی تھی؟ اتنا بڑا تحفہ دینے والا نوجوان غریب کیسے ہو سکتا تھا؟ میرا دماغ بری طرح سے چکرانے لگا۔ کچھ دیر بعد عمر میرے کمرے میں داخل ہوا، کمرہ بند کیا، میرے پاس مسکراتے ہوئے آ کر بیٹھ گیا، لیکن اسے دیکھتے ہی میری سسکیاں بلند ہو گئی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا تمہیں کیا ہوا؟ کیوں رو کر اپنے منہ کا میرا گھر کرنے کا ارادہ ہے؟ دیکھو یہ رونے سے جو میک اپ خراب ہوتا ہے نا، بڑا گندا ہوتا ہے۔ اچھی خاصی دلہن چرے لگنے لگتی ہے۔ یہاں میرے ارمانوں کا قتل ہو گیا تھا اور اسے اٹکلیاں سوج رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا، میں نے بری طرح سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے پیچھے کیا۔ میں نے کہا جھوٹے دھوکے باز، شرم نہیں آئی تمہیں میرے ساتھ اتنا بڑا ڈرامہ رچاتے ہوئے؟ میری بات سن کر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا کیا دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ میں نے کیا کیا تمہارے ساتھ جو دھوکے باز کہہ رہی ہو؟ تمہیں اچھی لگی، سیدھی طریقے سے تم سے شادی کر لی، اس میں دھوکا کیا ہے؟ میں نے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ سچ میں یہ تمہارا گھر ہے اور وہ گاڑی تمہارے دوست کی تھی، تمہاری نہیں تھی؟ کہنے لگا ہاں، وہ گاڑی میرے دوست کی تھی، میری نہیں تھی، اور یہی میرا گھر ہے۔ میں نے کہا جب تم اتنے غریب تھے تو تم ناصرہ کے کزن کیسے ہو سکتے ہو؟ میری بات سن کر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، کہنے لگا کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں اس کا دور کا کزن ہوں۔ کیوں؟ امیروں کی رشتہ داری غریبوں سے نہیں ہوتی؟ یہ سن کر تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا تم نے ناصرہ کی سالگرہ پر اسے گاڑی تحفے میں کیسے دی؟ وہ کہنے لگا میں ایک ورک شاپ میں کام کرتا ہوں اور ناصرہ اور باقی خاندان والوں کی گاڑیاں وہاں ٹھیک ہونے آتی ہیں، اس کی گاڑی بھی وہاں ٹھیک ہونے آئی تھی۔ اس کی گاڑی خراب تھی، جس دن اس کی سالگرہ تھی میں اس دن اس کی گاڑی واپس کرنے آیا تھا، تو وہ کہنے لگی کہ اس کی سالگرہ ہے اس لیے میں بھی انوائٹڈ ہوں، تیار ہو کر آؤں، اس لیے میں اس کی سالگرہ میں بھی شامل ہو گیا۔ میرے پاس اس کے لیے کوئی تحفہ نہیں تھا، اس لیے میں نے مذاق میں اس کی گاڑی کی چابی دیتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ یہ سن کر تو میرا جی چاہا وقت کا پہیہ پیچھے کو گھوم جائے۔ وہ کہنے لگا دیکھو ملیحہ، تو مجھے اچھی لگی تھی۔ میں نے ناصرہ سے پوچھا، وہ کہنے لگی کہ میری یہ دوست بھی زیادہ امیر نہیں ہے، تمہاری ہی حیثیت کی ہے، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ میری دوستی کروا دو۔ میں نے بہت چاہا کہ تم سے بات کروں، لیکن تم نے ایک بار بھی مجھ سے بات نہیں کی۔ ہاں اگر تم مجھ سے بات کرتی تو میں تمہیں بتا دیتا کہ تم کیا سمجھی تھی۔ یہ کہہ کر وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا۔ میں تو سسکیاں لے کر ہو رہی تھی، میرے تو سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا تھا، میرے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ شاید میری بات سمجھ گیا، اس لیے پہلے مسکرایا، پھر ہنسنے لگا، پھر زور زور سے ہنسنے لگا، کہنے لگا اوہو اچھا اب سمجھا، میں اپنا رونا دھونا بھول بیٹھی تھی،
اب تو بس اس کے سامنے شرمندہ شرمندہ سی بیٹھی تھی اور وہ کسی بے وقوف کی طرح ہنسے جا رہا تھا۔ پھر مجھے کہنے لگا، اے لڑکی، خوابوں کی دنیا سے نکل آؤ، کوئی بھی امیر زیادہ ایسا بے وقوف نہیں ہوتا، سمجھی؟ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس میں چاندی کی انگوٹھی پہنا دی۔ کہنے لگا، میں تو بس ایک میکینک ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے قریب آنے لگا۔ کہنے لگا، تمہیں دیکھتے ہی میں تم پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ پتہ ہے، محبت کو پا لینا ہی انسان کی اصل جیت ہوتی ہے۔ وہ میرا شوہر تھا، اس لیے میں اسے انکار نہیں کر سکتی تھی، لیکن مجھے اپنی قسمت پر بے تحاشا رونا آ رہا تھا۔ میں ایک میکینک کی بیوی بن گئی تھی۔ عمر مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا رہا، لیکن مجھے تو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، نہ اس کی تعریف، نہ اس کی محبت، نہ یہ کمرہ، نہ یہ زندگی۔ نہ جانے کا میری آنکھ لگی، صبح 7 بجے عمر نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا۔ کہنے لگا، یہاں صرف 7 سے 8 بجے تک پانی آتا ہے، جلدی سے نہا لو۔ یہ سن کر مجھے اپنی قسمت پر مزید رونا آیا۔ مجھے ساری زندگی انہی باتوں کا حساب رکھنا ہوگا کہ کس وقت پانی آئے گا اور کس وقت جائے گا، سوئی گیس کب میسر ہوگی اور کب چلی جائے گی۔ عمر نے بس ایک دن کی ہی چھٹی ورک شاپ سے لی تھی۔ ہر وقت میرا بس عمر سے یہی جھگڑا ہوتا رہتا تھا کہ وہ مجھے کہیں گھمانے نہیں لے جاتا۔ وہ کہتا تھا، میری تنخواہ میں ہی گزارا کرو، میں زیادہ فضول خرچی نہیں کروا سکتا۔ میں نے کہا، میری جب سے شادی ہوئی ہے تمہیں ایک بار بھی مجھے باہر کھانا کھلانے نہیں لے گئے۔ کہنے لگا، جانتی ہو میری تنخواہ بہت کم ہے۔ میں روتی سے سکتی ویسے ہی زندگی جی رہی تھی جیسی میں اپنے باپ کے گھر میں گزارتی تھی، ویسے ہی اپنی ہر خواہش کے لیے ترس رہی تھی جیسے اپنے باپ کے گھر میں ترسا کرتی تھی۔ کبھی سوچتی تھی کہ میرا وقت بدل جاتا، کاش میں عمر کی محبت کے چکر میں نہ پڑتی۔ اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ وہ بھی میری طرح غریب ہے تو میں تعلیم حاصل کرتی، نوکری کرتی اور اپنے حالات بدل لیتی۔ لیکن اب تو میری شادی کو 6 ماہ ہو گئے، میری ساس کو پوتنے کی خواہش جاگنے لگی، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھے بچہ ہو، اس لیے میں چھپ کر دعائیں کھانا شروع کرتی تھی۔ انہی دنوں میں میری کالج کی ایک دوست مجھ سے ملنے کے لیے آ گئی۔ وہ بھی میری طرح کبھی مڈل کلاس ہوا کرتی تھی، لیکن آج تو بڑی بن ٹھن کے آئی تھی۔ کپڑے بھی کافی برانڈز پہنے ہوئے تھے، پرس بھی قیمتی تھا۔ آتے ہوئے میرے لیے خوب سارا بیکری کا سامان اور کیک لے کر آئی تھی۔ باتوں باتوں میں مجھے پتا چلا کہ وہ ایک ایسا کام کرتی ہے جس سے غربت مہینوں میں ختم ہو گئی ہے۔ کہنے لگی، اس نے اپنا گھر بھی بک کروا لیا ہے، چند ماہ تک سارے پیسے ادا کر کے وہ وہاں شفٹ ہو جائے گی۔ میں نے پوچھا، وہ ایسا بھی کیا کام کرتی ہے کہ مہینوں میں اس کی زندگی بدل کے رہ گئی؟ کہنے لگی، تم چاہو تو تم بھی اپنی قسمت کو بدل سکتی ہو۔ میں نے بڑی دلچسپی سے پوچھا، ہاں بتاؤ، مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کہنے لگی، جس باس کے لیے میں کام کرتی ہوں وہ لوگ سونا اسمگل کرتے ہیں، بس ہمیں زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا، بس دبئی ان کا سامان لے کر جانا ہوتا ہے، سارا خرچ وہ لوگ اٹھاتے ہیں، بس دبئی سے واپس آتے ہوئے سونے کی چیزیں پہنتی ہوتی ہیں، انگوٹھیاں، چین، لاکٹ، یہ سب پہن کر یہاں آ کر اتار کے دے دینا ہوتا ہے۔ ہم لوگ جو بھی سامان لاتے ہیں وہ سارا کا سارا انہی لوگوں کا ہوتا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہوتا، بس ہمیں تو یہاں سے دبئی جانا ہوتا ہے۔ ہوٹل میں ہمارا کمرہ بک ملتا ہے، 2 دن گھومو پھرو، کھاؤ پیو، عیش کرو، 2 دن بعد پاکستان واپس آ جاؤ، آتے ہوئے ان کا سامان لیتے آؤ، یہاں آتے ہی وہ سامان ان کے حوالے کر دو اور بدلے میں لاکھوں روپے ملتے ہیں۔ میں اس کی بات سن کے دنگ رہ گئی۔ میں نے کہا، ایسا بھی ان کے سامان میں کیا ہوتا ہے جو راتوں رات وہ لوگ تمہیں اتنا پیسہ دے رہے ہیں؟ میرا ماتھا ٹنکا۔ وہ کہنے لگی، یہ تو مجھے نہیں پتا، اور تمہیں بھی کیا ضرورت ہے یہ پتا کروانے کی؟ یقین مانو 6 ماہ کے اندر میں نے بہت کچھ خرید لیا۔ میرے گھر میں اے سی ہے، جنریٹر ہے، اور اب تو میں نے ہاؤسنگ سوسائٹی میں 6 کنال کا گھر بھی بک کروا لیا ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر سوچ چکی تھی کہ اپنے حالات بدلنے کے لیے میں یہ رسک ضرور اٹھاؤں گی۔ بس 1 سال کی محنت ہے، اگر 1 سال میں اتنے پیسے کما لوں تو پھر گھر اور بینک بیلنس بنانے کے بعد چھوڑ دوں گی۔ مجھے کون سا ساری زندگی ایسے کام کرنے ہیں؟ لیکن رات کو جب میں نے یہ بات عمر سے کہی تو وہ مجھے گھور کر دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو تم؟ جانتی ہو کتنے خطرے ہیں اس کام میں، یقیناً کوئی غیر قانونی سامان بھجوایا ہوگا۔ میں یہ کام نہیں کروں گا، نہ ہی تمہیں کرنے کی اجازت دوں گا۔ میں نے کہا، عمر پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، ان لوگوں کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، تم نہیں سمجھتے، ورنہ یہ کسٹم آفیسر ایسا سامان آنے جانے دیتے ہوتے۔ ظاہر ہے ان لوگوں کی سیٹنگ ہوگی۔ جب میری دوست نہیں پکڑی گئی تو ہم کیوں پکڑے جائیں گے؟ مجھے نہیں پتا، دیکھو مجھے ایسی زندگی نہیں گزارنی، جانتے ہو نا تم سے شادی بھی دھوکے میں ہوئی ہے، ورنہ جتنی میں خوبصورت ہوں، ناصرہ کی سالگرہ پر بہت سے لڑکے میرے حسن کے دیوانے ہو گئے تھے۔ اگر تم سے شادی نہ ہوتی تو یقیناً کسی امیر گھرانے میں شادی ہو جاتی۔
میری یہ بات سن کر وہ مجھے خوش مزاج نظروں سے دیکھنے لگا. کہنے لگا میں نے تم سے بہت محبت کی ہے. ملیحہ اور میری بیوی ہو تم. تمہاری زبان میں کسی اور کے بارے میں ایسی بات نہیں سننا چاہتا. مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. تمہیں میرے علاوہ کوئی نظر بھر کر دیکھ بھی لے تو میرا جی چاہتا ہے اس کی جان لے لوں. عمر کی محبت میرے لیے ایسی ہی تھی. پلیز مجھے یہ کام کرنے کی اجازت دے دو. بلکہ تم بھی میرے ساتھ یہی کام کرو. تمہیں میکینک سے کیا ملا؟ کل کو ہمارا بچہ ہوگا تو اس کا کیا مستقبل ہوگا؟ عمر یہ تو سوچو. میں نے بڑی منت سماجت کر کے عمر کو راضی کر لیا. پھر ہم دونوں ہی اس شخص سے ملے جو راتوں رات امیر کرنے کے خواب سچ کرتا تھا. پہلی بار جب ہم اس کا سامان دبئی لے جا رہے تھے تو مجھے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا. ڈر بھی لگ رہا تھا. میں نہیں جانتی تھی کہ سامان میں کیا ہے. بس یہ پتا تھا کہ کوئی بہت قیمتی چیز ہے. جب ہم لوگ دبئی کے ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو تب جا کر سکون کا سانس لیا. وہاں پہلے سے گاڑی موجود تھی جو ہمیں لینے آئی تھی. اس نے ہمیں ہوٹل کے کمرے میں چھوڑا. سامان ہم سے لے چکے تھے. بدلے میں ہمیں انہوں نے درہم دیے تھے. یہ بھی کہا کہ یہاں پر ہم 2 دن ہیں, جتنا چاہے گھوم پھر سکتے ہیں. باقی پیسے پاکستان میں جاتے مل جائیں گے. ہوٹل کے کمرے میں آ کر میں یہ سوچ رہی تھی کہ دبئی میں 2 دن کہاں کہاں گھوم پھر سکتی ہوں. لیکن عمر بہت خوش تھا. میں نے کہا اب تم کیا سوچ رہے ہو؟ کہنے لگا مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا, مگر صرف تمہاری محبت میں یہ سب کر رہا ہوں, ورنہ میں اپنی زندگی میں خوش ہوں. میں نے کہا اتنا زیادہ مت سوچو. ہمیں کون سا ساری زندگی یہ سب کرنا ہے. بس اپنا گھر بنا لے, تھوڑا سا بینک بیلنس جمع کر لے, ایک چھوٹی سی گاڑی خرید لے, پھر ہم یہ کام چھوڑ دیں گے. لیکن یہ تو ایک دلدل تھا. پہلے چکر میں ہمیں اس بڑی رقم کیش کی شکل میں ملی تھی. اتنی بڑی رقم دیکھ کر تو میں خوشی سے پاگل ہو گئی. میں نے کہا عمر میں ان پیسوں کی شاپنگ کروں گی. لیکن عمر پتہ نہیں کیوں چپ چپ سا تھا. کہنے لگا مجھے یہ پیسے جائز نہیں لگتے. پتہ نہیں یہ شخص ہمیں کہیں پھنسا نہ دے. لیکن میں تو کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی. عمر کو تو میں نے 1 روپیہ نہیں دیا تھا. لیکن جب پیسے ختم ہو گئے تو میں نے عمر سے کہا کہ چلو ایک اور چکر لگا کے آتے ہیں. لیکن اس بار جب ہم اس شخص سے ملے تو وہ کہنے لگا میں تم لوگوں سے اس طرح سے کام نہیں کرواؤں گا کہ جب تم لوگوں کا جی چاہے تم لوگ کام کرو, جب جی چاہے گھر میں بیٹھ جاؤ. اگر تم لوگوں نے کام کرنا ہے تو میں خوشی سے ہر مہینے چکر لگاؤں گا. یہ سن کر عمر کہنے لگا اس سے تو ہمیں نظروں میں آ جائیں گے. وہ کہنے لگا یہ میرا مسئلہ ہے, تم لوگوں کو بچا لوں گا. کچی گولیاں نہیں کھیلتا میں. وہ شخص جب بھی ہم سے بات کرتا تھا ہم نے آج تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا. وہ دیوار کی جانب اپنا چہرہ کر کے ہم سے بات کرتا تھا. عمر کہنے لگا میرا دل نہیں مانتا کہ ہم اتنے چکر لگائیں. میں نے کہا تم تو پاگل ہو. سوچو ہر چکر کے ہمیں 5 لاکھ ملیں گے. مہینے کے جانتے ہو کتنے پیسے ہیں. ہم تو 3-4 مہینے میں اپنا بینک بیلنس اچھا خاصا جمع کر لیں گے. پھر یہ کام چھوڑ دیں گے. ہمیں کون سا ساری زندگی یہ سب کرنا ہے. میں نے عمر کو راضی کر لیا تھا. پھر ایسا ہی ہونے لگا. 1 مہینے میں ہمارے پاس اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی. عمر کہنے لگا بس بہت ہو گیا, اب اور نہیں. میں نے کہا 2 مہینے دے دو. 2 مہینے میں ہمارے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے کہ ہم ایک فلیٹ خرید لیں گے. اس کے بعد میرا تم سے وعدہ ہے میں یہ کام چھوڑ دوں گی. عمر کی محبت تھی کہ وہ میری اس بات کو بھی مان گیا. لیکن ہماری قسمت اچھی نہ تھی. جیسے ہی ہم دبئی پہنچے عمر اپنی ٹرالی لے کے باہر نکلنے لگا تھا اور مجھے بعد میں آنا تھا. عمر باہر نکل چکا تھا. باہر کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا. جیسے میں نے اپنا سامان اپنی ٹرالی میں رکھا باہر آنے لگی تو مجھے کسٹم آفیسر نے روک لیا. کہنے لگا مجھے آپ کے سامان کی تلاشی لینی ہے. یہ سن کر تو میرا دل دھک سے رہ گیا. عمر باہر کھڑا مجھے ہی دیکھ رہا تھا. میں نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا. باہر کھڑی گاڑی نے عمر کا سامان پکڑ لیا. عمر فوراً اندر آیا. کہنے لگا یہ میری بیوی ہے. اب کہیے کیا ہوا ہے. کہنے لگا کہ ہمیں آپ کا سامان چیک کرنا ہے. جیسے اس نے میرا سامان چیک کیا اس میں سے ہیروئن نکلی. یہ دیکھ کر میرا رنگ ہوا ہوا تھا. عمر کی حالت مجھ سے مختلف نہ تھی. آفیسر کہنے لگا آپ لوگ غیر قانونی کام کر رہے ہیں اس لیے یہاں کے قانون کے مطابق آپ تاحیات سزا ہوگی. یہ سن کر تو میں سانس لینا بھول گئی. عمر کہنے لگا ہم نہیں جانتے کہ ہمارے ساتھ یہ کھیل کھیل دیا گیا ہے. یہ سامان ہمارا نہیں ہے. لیکن وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا اور یوں انہوں نے ہمیں جیل میں ڈال دیا. جو پیسے جمع کیے تھے وہ سب وکیلوں کی نظر ہو گئے اور ابھی تک ہمارا عدالت میں کیس چل رہا ہے. نہ جانے کب ہماری رہائی ہوگی کچھ پتہ نہیں.